إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قابل احترام صدر مجلس ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ، جماعت اور جمعیت کے موقر ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج اس موقع پر ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں۔ ایک آزادی سے متعلق ہے جس میں مسلمانوں کی، خاص کر کے علماء کی، اہل حدیث علماء کی قربانیاں، اور دوسری طرف یہ کہ اس آزادی کے بعد معاشرے کی بہتری کے لیے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک مسلمان کی، ایک فرد کی، سماج کے فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے ہم اپنے سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا اچھے سماج کی کیا بنیادیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سماج بہتر کیسے بنتا ہے؟ کیا سماج کی بہتری، فلاح، کامیابی، نجات اور ترقی کے لیے صرف مال و دولت، ٹیکنالوجی، سائنس کی ترقی اور اس طرح کی دنیاوی چیزیں، کیا یہ کافی ہیں؟ کیا انہی کی بنیاد پر سماج بہتر بنتا ہے؟ عام طور سے دنیا میں تصور یہی ہے کہ اگر مال زیادہ ہو ترقی ہوتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے سماج بہتر بنتا ہے، اچھے راستے ملتے ہیں، اچھی عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری ترقیاں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج صرف عمارتوں سے نہیں بنتا ہے، راستوں سے نہیں بنتا ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی سے سماج نہیں بنتا ہے۔ سماج افراد سے بنتا ہے، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، یہ سارے جو افراد ہیں ان سے مل کر ایک سماج بنتا ہے۔ سماج کئی گھروں کا مجموعے کا نام ہوتا ہے، اور ایک گھر کئی افراد کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ سماج افراد سے بنتا ہے، سماج لوگوں سے بنتا ہے۔ لہذا سماج کے اچھے اور برے ہونے کا مدار باقی چیزوں پر نہیں بلکہ بنیادی طور پر لوگوں پر ہوتا ہے۔ اچھا سماج بنتا ہے اچھے لوگوں سے۔ سماج میں اگر خیر غالب ہو تو سماج اچھا بنتا ہے، اور اگر سماج میں شر غالب ہو، برائیاں عام ہو جائیں تو سماج بگڑتا ہے۔ پھر ٹیکنالوجی، سائنس کی ترقی اگر اچھے ہاتھوں میں ہو، سماج کے لوگ ہی اچھے ہوں، اس ترقی سے سماج کی ترقی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سماج کے افراد بگڑے ہوئے ہوں، ان کا مزاج غلط ہو، ان کی زندگیوں میں برائیاں ہوں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت آ جائے تو سماج کی بربادی اور ہلاکت میں اور بھی زیادہ تیزی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج کے بننے بگڑنے کا مدار چیزوں پر نہیں، لوگوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر سماج کے بننے میں بہتر لوگوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اچھا بنائیں، سماج اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کو اچھا بنانے کا مدار بھی کس چیز پر ہے؟ دنیاوی ایجوکیشن، دنیا کی تعلیم، انسان کا انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، سائنٹسٹ بن جانا، اچھا بزنس مین بن جانا،
اور دنیوی اعتبار سے انسان کا دنیوی علوم میں ترقی کرنا کہ یہ سماج کو اچھا بناتا ہے، مغرب کا مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں، امریکہ ہو، فرانس ہو، اسی طرح سے انگلینڈ ہو، اور اس طرح کے کئی ممالک ہیں، ان لوگوں کا جائزہ لیں، ان ملکوں کا جائزہ لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج وہ لوگ پہلے سے زیادہ پریشان ہیں، ترقی بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں واقعی ترقی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ساری ترقیوں کا حاصل آرام نہیں ہے، سکون ہے۔ وہاں آرام کی ساری صورتیں ہیں، زندگی میں کمفرٹ بڑھ گیا ہے، لیکن سکون، پیس آف مائنڈ نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دوائیں سکون کے لیے، انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی جتنی انسومنیا اور اس طرح کی جتنی ساری بیماریاں ہیں جو انسان کی راحت کو خراب کرتی ہیں، اس کے سکون کو خراب کرتی ہیں، ایسی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیاں بڑھ گئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی دنیاوی ترقی اصل نہیں ہے۔ سماج میں ترقی واقعی یہ ہے کہ افراد کے اوصاف بہتر ہوں۔ چیزوں کی ترقی اصل ترقی نہیں ہے، بلکہ ترقی یہ ہے کہ انسان اندر سے سکون والا ہو، اس کا اندر صحیح ہو جائے۔ جب اندر صحیح ہو جاتا ہے تو باہر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سماج کی بھلائی کے لیے بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ چیزوں میں بہتری اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی زیادہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سست رفتار کو تیز کر سکتا ہے، لیکن انسان اگر بگڑا ہوا ہو تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا معاملہ رک جاتا ہے، انسان کے لیے محرومی کے دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو۔ اللہ کی مدد آتی ہے اندرونی اوصاف پر، باہر کی چیزوں کے اصناف پر نہیں کہ کتنی چیزیں اس نے جمع کر لی ہیں۔ آج اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا پہلے کے مقابلے میں مادی ترقیات میں بہت آگے ہے، لیکن اس کے بالمقابل دیکھا جائے تو انسان پہلے کے مقابلے میں زیادہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ پہلے چیزیں کمتر تھیں، انسان میں اوصاف تھے، بگڑے ہوئے اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ وبا اتنی عام نہیں تھی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں سماج کا، آپ مشاہدہ کریں، سماج کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ٹیکنالوجی اپنی ترقی کے عروج پر ہے، بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن انسان زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، پستی سے پستی کے گڑھے میں چلا جا رہا ہے۔ انسان مشین کی ترقی کے ساتھ ساتھ خود بھی مشین ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر سے انسانی اوصاف کم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں بگاڑ زیادہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا سماج کی بہتری کے لیے چیزوں کو بہتر بنانا ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سٹون ایج میں چلے جائیں، پچھلے دور میں چلے جائیں، ساری ترقیات کو چھوڑ دیں، نہیں، لیکن چیزوں کی ترقی ہی پر دھیان دینا اور انسانی اوصاف کی ترقی پر دھیان نہیں دینا، یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آزادی کے بعد سے آپ دیکھیں چیزوں میں ترقی ہو گئی، لیکن افراد میں اگر ترقی نہ ہو، آپس میں محبت، آپس میں ملنساری، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اگر یہ معاشرے میں نہیں ہوگا تو ساری ترقی کے باوجود بھی ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا پچھڑے پن کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسانی مزاج میں بہتری لائی جائے، چیزوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اوصاف میں بھی ترقی ہو، وہ اندر کی کوالٹیز اس کی اچھی ہوں، اس کی سائیکالوجی صحیح ہو، اس کی مینٹالٹی صحیح ہو، اس کے جینے کا طریقہ صحیح ہو، اس کا مزاج صحیح ہو، اس کا جینے کا انداز صحیح ہو۔ اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو انسان ساری ترقیوں کے باوجود بھی بگاڑ اور ناکامی اور محرومی کا شکار رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں جہاں سارے مسائل کا حل ہے، سماج کی بہتری کے اعتبار سے سماج کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے افراد سماج میں ہونے چاہیے۔ قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کتاب و سنت میں کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے افراد بچپن ہی سے بہتر بننے کی طرف جائیں۔ سماج بگڑتا کیسے ہے؟
समाज में बिगड़े हुए लोग ज़्यादा हो जाएं। लेकिन इंसान क्या बिगाड़ के साथ पैदा होता है? नहीं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक इंसान पैदाइशी तौर पर अच्छा होता है, लेकिन अगर उसकी तरबियत सही तौर पर ना हो तो बिगड़ता चला जाता है और पौधे का पेड़ बन जाता है। बुराई और शर और बिगाड़ के पौधे को आसानी से उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो तना और पेड़ हो जाए और मजबूती इस बिगाड़ के अंदर आ जाए तो फिर उसको काटना पड़ता है, उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। आम तौर से लोगों का मामला ये होता है कि वो बच्चों को बचपन में अपने हाल पर छोड़ देते हैं इसलिए कि बच्चे हैं, लेकिन वही बच्चे जब तरबियत से महरूम होते हैं और बुरे माहौल में जाते हैं और बुराइयां सीख लेते हैं और वो बुराइयां उनके मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं, फिर वो परवान चढ़ते चढ़ते जवानी तक पहुंच जाते हैं और आगे उम्र में पहुंच जाते हैं, तब जाकर बिगाड़ का पेड़, तना और दरख्त की सूरत में हमारे सामने आता है। फिर माँ बाप फिक्रमंद होते हैं, फिर पास पड़ोस वाले परेशान हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार भी बैठकर रातों को सोचने लगते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इसको कैसे सही करें। बचपन में जो मेहनत करनी थी उससे रुकने की वजह से, उसको छोड़ने की वजह से, लापरवाही की वजह से बच्चा बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ जाता है, और यही बिगड़े हुए लोग समाज में जब बढ़ जाते हैं तो समाज बिगड़ जाता है। मालूम हुआ कि समाज को बेहतर बनाने का पहला काम यह है कि समाज में जो हमारे बच्चे हैं उनकी सही तरबियत की जाए, ताकि कल ये बच्चे समाज का हिस्सा जब बने तो समाज बिगाड़ का शिकार ना हो, बल्कि ये अच्छे बच्चे हों जो अच्छे जवान की सूरत में समाज का हिस्सा बने और समाज के नुकसान की बजाय समाज के फायदे के लिए सोचने वाले बने। ये अच्छे समाज की ईंटें बने। जैसे दीवार होती है कई ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह से समाज भी कई अफराद से मिलकर बनता है। अगर अफराद ही बिगड़े हुए हों तो पूरी दीवार बिगड़ी हुई होगी। अगर ईंटें खराब हों, कमज़ोर हों, तो सारी दीवार कमज़ोर होगी। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चों से शुरुआत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है। व अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना देते हैं, या तो उसको नसरानी बना देते हैं, या उसको मजूसी बना देते हैं। मालूम है कि बच्चा अपनी फितरत पर होता है, उसमें सही बात को मानने का मिजाज होता है। आप उसको सही बात सिखाएं सीख लेता है, आप गलत बात सिखाएं सीख लेता है। अगर आप न सिखाएं तो अपने दिल से कुछ भी सीख लेता है, उसमें तमीज़ पैदा नहीं होती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये माँ बाप की और टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही तालीम दे। शुरू के मरहले में मानना आसान होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अपने पैमाने बन जाते हैं, उसका अपना क्राइटेरिया बन जाता है। फिर वो कोई बात मानता है, कोई नहीं मानता है। वही बच्चा जो बचपन में माँ बाप कहें बाहर मत जाओ, चुपचाप आके बैठ जाता है, होमवर्क करता है, चुप सुनता है। बाद में जवान होने के बाद अगर आवाज़ दी जाए कहाँ जा रहा है, बता यहीं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है, ऐसे ही जा रहा हूँ, बताता नहीं है, अपनी मर्जी से जो चाहे करता है। फिर डांट डपट भी उस पर काम नहीं करती, वो उल्टा जवाब देने वाला बन जाता है। आप हाथ उठाएं तो आपका हाथ पकड़ने वाला बन जाता है, अपनी ज़िंदगी को आपसे छुपाता है। गलत सोहबत और ज़्यादा बिगाड़ देती है, गलत माहौल उसको और ज़्यादा बिगाड़ देता है। लिहाजा बचपन से अगर मिजाज सही बनाया जाए तो समाज के लिए हम अच्छे अफराद फराहम कर सकते हैं, और अगली नस्ल अगर अच्छी हो तो यही नस्ल अगला समाज का हिस्सा बनेगी और समाज अच्छा बनेगा। लिहाजा इस हदीस से, जिसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, इस हदीस से मालूम होता है कि बच्चों के बारे में लापरवाही समाज के बिगाड़ने का बहुत बड़ा जरिया है। आज आम तौर से आप देखें बच्चों के बारे में माँ बाप, अभी तो बच्चा है, लेकिन बच्चा जवान भी हो जाए तो माँ बाप के लिए बच्चा ही होता है। आपकी आंखों के सामने इतनी तेजी से बच्चे बड़े हो जाते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता है। आप अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में बिजी होते हो, माएँ अपने कामकाज में, घर में कपड़े और बर्तनों में बिजी होती हैं, और बच्चा बढ़ता रहता है। वो आपकी गफलत से रुकता नहीं है। आपका ध्यान ना हो तो बड़ा होना रुक जाएगा, नहीं, वो रात दिन बड़ा होता रहता है और सारी दुनिया भर की चीज़ें सीखता रहता है। अगर आप उसकी तरबियत का सही निज़ाम ना कायम करें, वो बच्चा बिगड़ेगा, और बच्चे बिगड़ने से समाज की अगला तबका जो समाज का है वो बिगड़ जाएगा और समाज बिगड़ जाएगा। तो समाज की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की इस्लाह करें, उनको बेहतर बनाएं। वो सुधरे हुए पैदा होते हैं, लेकिन माहौल उनको बिगाड़ता है। हम उस सुधार के लिए मुसलसल उनकी तरबियत करते रहें,
تاکہ سدھار ان کے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میری خلقت کو، میرے ڈھانچے کو، جسم کو اچھا بنایا، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، زبان کی جگہ زبان، اور سر سے لے کے پاؤں تک پورا ڈھانچہ زندگی گزارنے کے لیے، جیسے مچھلیاں ہوتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں، انسان بھی ہے، انسان کے لیے زندگی کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو پیدائش کا مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ڈھانچہ اس کو ملایا، بہترین ڈھانچہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے مجھ کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے، میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ بچہ اچھے سے کھائے، اس کی صحت اچھی بنے، اچھے کپڑے وہ پہنے، ہاں ایکسرسائز کرے، یہ کرے، سب کچھ کرے، دیکھنے میں بچیاں خوبصورت دکھائی دے تاکہ ان کی شادی کل اچھی ہو، اچھے گھر میں جائیں، اختیار کرنے والے، چننے والے ان کو چنیں، بھیڑ میں بھی وہ پہچانی جائیں۔ ماں باپ کی فکریں ہوتی ہیں۔ جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ہم بچوں کو کپڑوں کے اعتبار سے اچھا بناتے ہیں، لیکن ہم سیرت کے اعتبار سے ان پر کتنا دھیان دیتے ہیں کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، ان کی سوچ اچھی ہو، ان کی زبان اچھی ہو، ان کی زندگی کا طرز حیات اور طرز عمل صحیح ہو، ان کے اخلاق صحیح ہو۔ یہ اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آنے والا دور اور اس دور کے افراد بہتر ہو؟ افراد ہی ہوتے ہیں جو سماج کو اچھا برا بناتے ہیں، اور ان افراد کو اگر بچپن سے صحیح تربیت ملے تو یہ افراد اچھے ہی بنیں گے۔ تو سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے شروعات ہو، بچوں کو اچھی تربیت ملے۔ نمبر 2، اچھا سماج کیسے بنتا ہے؟ جب سماج کے افراد میں دنیاوی مفاد کی بجائے آخرت کی کامیابی کا مزاج بنے۔ شہرت اور دنیا کا فائدہ، اس کے مقابلے میں وہ جو بھی کام کریں، اچھا کام کریں، اس میں ان کا مقصد یہ ہو کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، دنیا کی بجائے ان کے سامنے آخرت ہو۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں جتنے بھی فلاحی کام ہوتے ہیں عموماً ان میں شہرت مقصود ہوتی ہے، چاہے وہ سیاست داں ہوں، چاہے وہ سوشل سروس کرنے والے طبقات ہوں، ان کے اندر ایک دوڑ سی لگی رہتی ہے، ایک ان کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا نام ہو، غریبوں میں ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہم نے فلاں کو کھلایا، فلاں کو پہنایا، ہم نے دوائیاں تقسیم کی، ہم نے مختلف قحط سالی کے علاقوں میں وہاں پہ یہ کام کیا، جہاں فلڈز آئے ہم نے ایسا کیا۔ ایک دوڑ سی لگی رہتی ہے اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اچھا اور پھر جہاں نام نہیں ہو وہاں، جب یہ مزاج لوگوں کا بن جائے کہ فوٹو اگر ہمارا لیا جائے، کیمرے میں اگر ہم آتے ہوں تب جا کے ہمارا نام ہوگا تو ہم کو کرنا ہے، تو جہاں پر شہرت کی صورتیں نہ ہوں آدمی نہیں کرتا۔ اسلام وہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ چاہے کوئی کیمرہ آپ کی تصویر نہ لے رہا ہو، چاہے کوئی تعریف کرنے والا سماج میں آپ کا نہ ہو، بلکہ آپ کی کیے ہوئے کام پر بھی تنقید کرنے والے لوگ ہوں، تب بھی آپ کا مزاج یہ ہو کہ کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ تو جانتا ہے۔ دنیا میں شہرت ملے نہ ملے، انعام ملے نہ ملے، دنیا میں کوئی ہم کو یہاں پہ فائدہ ہو یا نہ ہو، آخرت میں اس کا بدلہ ہم کو اللہ دے گا۔ جب لوگوں کے سامنے اللہ کا دیکھنا اور آخرت کا انعام ہو تو ایسے سماج کے افراد اچھے افراد ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایسی جگہوں پر بھی کام کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر سماج میں یہ ہو کہ ہم کو دنیاوی فائدہ ہوگا تبھی ہم کچھ بھلائی کا کام کریں گے، تو یہ نبیوں والا مزاج نہیں، یہ بنیوں والا مزاج ہے، اس کو یاد رکھیے۔ نبوی مزاج کیا ہے کہ ایک انسان وہاں کام کرے جہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہاں ملتا ہو نہ ملتا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ نیک بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی، فرمایا وہ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی بنا پر کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ جو پسند کرتا ہے اس سے بھی ان کو محبت ہے، اللہ کی پسند ان کی پسند ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کس کو کھلاتے ہیں؟ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو، یتیم کو کھلاتے ہیں، ماں باپ نہیں ہے،
اور اسیر قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ ان افراد سے ریٹرنز کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے کہ بدلے میں یہ لوگ کچھ دیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھینک یو بولیں گے، بہت بہت شکریہ بولیں گے۔ لیکن ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان حال سے، زبان مقال سے نہیں، اپنی زبان حال سے، گویا کہ ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے، ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے، وہ خاموش زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہم تم کو کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں، ہم کو تھینک یو بھی نہیں چاہیے اور اس کے بدلے میں کچھ تمہاری طرف سے چیز بھی نہیں چاہیے کہ آج ہم تمہارے کام آ رہے ہیں تم ہمارے کام آنا، نہیں، تمہاری طرف سے ہم کو کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے اور شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہیے۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کے بارے میں خوف زدہ ہیں جو بڑا ہی سختی کا دن ہوگا اور جو بہت مصیبت کا دن ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوگا، جو بڑا بھیانک دن ہوگا۔ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں، آج ان کے ہم کام آ رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کی حالت میں، آج یہ لوگ کمزور ہیں، یہ محتاج ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی محتاج ہو جائیں گے، سب محتاج ہوں گے۔ اس محتاجی کے وقت میں اللہ ہماری کمزوری کا تدارک کرے گا، اللہ ہماری محتاجی کا لحاظ کرے گا اور ہماری محتاجی کو دور کرے گا، اللہ اس دن ہم کو دے گا۔ آج یہ لوگ محتاج ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی محتاج ہوں گے۔ آج ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تاکہ کل اللہ ہمارے لیے کرے، اللہ ہم کو عطا کرے۔ آج ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ کل اللہ ہم کو دے۔ یہ مینٹالٹی اگر سماج میں ہو تو آپ بتائیے بھلائیوں کے لیے کوئی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اخبار کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، فیس بک بھی بند پڑ جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن آج مزاج یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کرتا ہے لیکن شہرت چاہتا ہے۔ ایسا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے جس میں کام کم نام زیادہ ہو۔ لہٰذا یہ دوسری چیز ہے جو سماج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو، لوگ دنیا کی بجائے آخرت کے لیے کرنے والے ہوں اور نام دنیا میں مقام کی بجائے اللہ کے ہاں مقام پیدا کرنے کے لیے وہ کام کرنے والے بنے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، اچھا سماج بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں دنیاوی سزا کے مقابلے میں قانون کی پکڑ سے زیادہ اللہ کی پکڑ کا احساس پیدا ہو۔ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، میں اگر غلط کام کروں گا تو اور سزا ملے گی، جیل میں جاؤں گا، اس سے زیادہ ڈر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے دنیا میں بھی، اور اگر دنیا میں نہ ملے، اگر دنیا میں بچ کے نکل بھی جاؤں، آخرت میں بچ نہیں سکتا۔ یہ مزاج اگر سماج میں آ جائے، اللہ کا خوف اگر دلوں میں آ جائے، تو پھر سیاسی طاقت، مال و دولت اور رشوت اور اسی طرح سے تعلقات اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آدمی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ ظلم اس لیے کہ آدمی کو معلوم ہے پولیس والے پہچان والے ہیں، میری ہولڈ ہے، میں سیاست داں ہوں یا میرا سیاست دار رشتہ دار ہے یا میرے پاس پیسہ ہے، رشوت دے کے میں چھوٹ سکتا ہوں، ججوں کو خرید سکتا ہوں، پولیس کو خرید سکتا ہوں، میرے پاس اچھے سے اچھا وکیل ہے، بڑے سے بڑے وکیل کر سکتا ہوں، کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا، میرے پاس گنڈے ہیں، میں ان کو دھمکی دے کر مظلوم کو اور چپ کرا سکتا ہوں، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ دنیاوی طاقت، ماں، دولت اور اسی طرح سے سیاست اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں انسان کو بعض اوقات بے خوف کر دیتی ہیں، لیکن اگر وہ سامنے آخرت کو رکھے اور اللہ کی طاقت کو رکھے، اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھے، ایسا آدمی دنیاوی اقتدار کے باوجود چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، ملک کا وہ صدر کیوں نہ ہو جائے، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو جائے، ایسا آدمی بھی ڈرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں ساری طاقت میرے پاس ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب طاقت سارے لوگوں سے چھن جائے گی، سب برہنہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا اور جس کا حساب کچا نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں بچ کے نکل جاؤں گا، وہاں نہیں بچ سکتا۔ یہ خوف اگر آدمی میں آ جائے تو آدمی وہاں بھی ظلم سے بچے گا جہاں CCTV نہ ہو، وہاں بھی ظلم سے بچے گا جہاں پر اقتدار اس کے قدموں میں ہو۔ ایسا آدمی ساری طاقت کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں، بلکہ ایک مظلوم کے مقابلے میں، کمزور کے مقابلے میں کمزور محسوس کرے گا، اس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف سماج میں لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے، پھر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پکڑنے والا نہ ہو،
وہاں بھی آدمی گناہ سے، وہاں بھی آدمی ظلم سے بچ سکتا ہے۔ یہ مزاج اگر افراد میں بٹھایا جائے تب جا کر سماج صحیح بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، مسجد میں ہو یا پہاڑ پہ ہو یا کہیں بھی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے میں ہو، سی سی ٹی وی کے دائرے میں ہو یا باہر ہو، نیٹ ورک میں ہو یا نیٹ ورک سے باہر ہو، کوئی دیکھتا ہو نہیں دیکھتا ہو، دن کے اجالے میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها۔ تجھ سے کوئی غلطی پھر بھی بشریت کی وجہ سے ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جائے، اس کے بعد بھلائی کر، کسی کا دل دکھایا معافی مانگ لے، کسی کی چیز جذبات میں آ کر چھین لی، لالچ کی وجہ سے چوری کر لی، اس کو اس کی چیز لوٹا دے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تو وہ بھلائی کر لے گا، وہ بھلائی تیرے گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ امام الترمذی نے، اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا کیا جائے کہ تم کہیں بھی ہو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ غلطی ہو بھی جائے تو بھرپائی کا مزاج تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر افراد میں چیز پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دلوں سے چمٹ جائے، تو سماج میں پولیس ہو یا نہ ہو وہ سماج اچھا چلے گا، وہ سماج اچھا چلے گا۔ غالب مزاج اگر لوگوں میں آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دے گا، اکاؤنٹس میں گڑبڑ کرنے والا گڑبڑ نہیں کرے گا، کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں آفس میں، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ احساس افراد میں پیدا کیا جائے تاکہ افراد ظلم سے، برائیوں سے، دھوکے سے بچے، وہ سماج اچھا بنے گا، وہ سماج اچھا بنے گا۔ باس دیکھ رہا ہے تو آفس میں برابر کام کر رہا ہے، اور باس نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے کام پہ، وہ جاب پہ رہنے کے باوجود ذاتی کام کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کتنی ساری دھوکے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے، لوگ جان نہیں رہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی پکڑ کا احساس ہو تو پھر آدمی نگاہ اٹھا کے اجنبی عورت کو بھی نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نگاہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی میری نگاہ ایک پرائی عورت پر جاتی، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہوں میں لالچ سے اور شہوت کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پا لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کوئی ایک نظر بھی آدمی کی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ یہ احساس جب آدمی کو ہوگا تو تنہائی میں جوان بچے موبائل فون لے کے بے حیائی کے کام نہیں کریں گے۔ ڈر سماج میں اگر ہو جائے اللہ کا تو تنہائیوں میں بھی انسان برائیوں سے بچنے والا بن جائے گا، اور قدرت کے باوجود انسان ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اللہ کا خوف سماج میں پیدا کیا جائے۔ نمبر 4، اچھا سماج بننے کے لیے ضروری ہے کہ افراد میں ذاتی مفاد کے ساتھ ساتھ سماج کی ترقی کا بھی مزاج بنے۔ نفسی کی بجائے چاہے سماج گڑھے میں چلا جائے میں ترقی پاؤں، مجھے پیسے اچھے آ جائیں، چاہے لوگ دھوکہ کھا لیں۔ آج آدمی کے اندر مزاج کیا ہے؟ میرا فائدہ ہو، باقی سماج کوڑے میں چلا جائے، گڑھے میں چلا جائے، مجھ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سماج کے افراد میں مزاج بنے کہ میں اگر دنیا میں ترقی کروں تو میرے ساتھ سماج بھی ترقی کرے، میں اپنے ساتھ سماج کو بھی ترقی کے راستے پر لے جاؤں، صرف اپنا نہیں سوچوں، پورے سماج کا سوچوں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو اس بات کی وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، چھتا، اور اسی طرح سے پیڑوں پر، اور اسی طرح سے لوگوں کی رہائش گاہوں میں، بلڈنگز میں بھی آپ دیکھیں گے چھتے بنتے ہیں شہد کی مکھی کے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
پھر ہر قسم کے پھل اور پھول سے تو اپنی غذا لیتی چلی جا، کھا، فصل کی سبل ربک ذللا، اور تو پابند بن کر اللہ کی ہموار کی ہوئی راہوں میں تو چلی جا۔ برابر اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، برابر پھولوں تک پہنچتی ہے اور ان کا رس لے کے برابر چھتا واپس لوٹتی ہے اور وہاں شہد جمع کرتی ہے۔ اللہ کی ہموار کی کون سے پھل سے لینا، کون سے پھول سے، کون سے پیڑ پہ جانا ہے، کہاں چھتا بنانا ہے، کیسے چھتا بنانا ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ انسان بھی مشکل سے کر پائے گا اس کو۔ شہد کی مکھیاں کیسے چھتا بناتی، برابر ہیگزگونس ہوتے ہیں اس کے اندر، اور سب سے زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہے سائنسداں کہتے ہیں ویسا بنانے کا۔ آپ تکون بنائیں، چوکون بنائیں، دائرہ بنائیں، ویسٹیج اس میں ہوگا، لیکن ہیگزگون میں ویسٹیج نہیں ہوتا ہے، وہ جگہ ویسٹ نہیں کرتی ہے، اور موم کا چھتا بنا کر اس میں شہد جمع کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس شہد کی مکھی سے ایسا پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ ایسی چیز بناتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جو چیز وہ پیدا کرتی ہے شہد، جو پھولوں کا رس لے کر جو چیز وہ بناتی ہے وہ شہد ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ اپنی غذا تو حاصل کرتی ہے لیکن نتیجے میں ایک ایسی چیز بناتی ہے جو لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بھی غذا حاصل کرتی ہے لیکن دوسروں کے لیے شفا کا سامان تیار کرتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ آدمی شہد کی مکھی کی طرح بنے، وہ اپنی غذا تو حاصل کرے، پھولوں سے رس لے، لیکن اسی کے ساتھ سماج کے لیے شہد بھی بنائے۔ وہ اپنا کام بھی کرے لیکن دینے والا بھی، وہ صرف لینے والا نہیں بنے، وہ صرف سماج کو چوسنے والا نہ بنے، بلکہ سماج کو شہد دینے والا بنے جس میں سماج کی شفا ہو، لوگوں کے لیے بھلائی ہو، ان کی ترقی ہو۔ آپ دیکھیں کتنے بچے نوجوان ہیں، وہ لوگوں کی مدد سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے عیاشی کرتے ہیں، نہ سماج سے ان کو کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کے اپنے خاندانوں سے اس کو کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں اور میرے گھر والے، میری فیملی، بس وہاں جا کے عیاشی کرتے ہیں، خوب کماتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے بھول جاتے ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ ان کی مزاج میں اگر یہ ہو کہ کبھی میں غریب تھا، مجھ کو کسی نے ایجوکیشن میں مدد کی تھی، اس کے پاس ایک آدمی کی مدد کرنے کی طاقت تھی، لیکن آج میں ترقی کر کے اتنا آگے آ گیا ہوں کہ میں 10 لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، میرے جیسے اور 10 سماج میں ہوں گے، کیوں نہ میں بھی ایسے لوگوں کو ترقی کر کے آگے بڑھانے والا بن جاؤں۔ اگر آدمی میں یہ مزاج ہو تو آپ دیکھیں اکیلا آدمی ترقی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ترقی کرے گا، اوروں کو بھی آگے بڑھائے گا۔ اگر یہ مزاج ہو جائے آدمی میں کہ میرے ساتھ دوسرے بھی ترقی کریں، میری تجارت سے صرف میرا فائدہ نہ ہو، سماج کو بھی بھلائی ملے، ایسا آدمی ملاوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غلط چیزیں نہیں بیچے گا۔ آپ دیکھیں دواؤں میں ملاوٹ ہے، کھانے میں ملاوٹ ہے، تیل میں ملاوٹ ہے، سڑے ہوئے پھل ہیں، پھلوں کے اندر پکانے کا طریقہ ایسا ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ۔ وہ اپنا پروفٹ دیکھ رہا ہے لیکن سماج کو زہر کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو سماج سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو اپنا فائدہ چاہیے، اس کو اپنا فائدہ چاہیے۔ لیکن اگر یہ مزاج بن جائے کہ میں سماج کو بھی کچھ دوں گا، تو ایسا آدمی ملاوٹ نہیں کرے گا، ایسے آدمی غلط چیزیں نہیں بیچے گا، چاہے وہ دوا ہو، غذا ہو۔ ایسا آدمی سماج کو وہ چیز دے گا جو اچھی ہوگی۔ پیٹرول میں آپ دیکھیے کیروسین ملا کے لوگ بیچ رہے ہیں، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اسپیئر پارٹ میں آپ دیکھیے ملاوٹ کی چیزیں، موبائل فون، کوئی چیز آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو دھوکہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ کم سے کم میں لوگوں کو بیچوں، چاہے زیادہ سے زیادہ مجھ کو پروفٹ ملے، میرا فائدہ ہو، سماج دھوکہ کھائے، سماج کا نقصان ہو۔ اس لیے پل گر رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، کیوں؟ آدمی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، سماج کا نقصان اس کو برداشت ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ سماج کا بھی فائدہ آدمی دیکھے، ایسا کچھ نہ کرے جس سے سماج کو نقصان ہو، اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی لے کے بڑھے۔ ایسا اگر مزاج لوگوں میں بن جائے، سماج اچھا بن سکتا ہے۔ نمبر 5، اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ، چاہے پھر وہ ساس بہو کا معاملہ ہو، چاہے اولاد ماں باپ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پوری حکومتوں کا اور عوام کا معاملہ ہو۔ لوگوں کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہمارے حقوق یہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں لوگوں میں اپنی ذمہ داریوں کا کتنا ہوش ہوتا ہے۔ اگر سماج میں محلے میں کچرا ہے تو اس کے لیے جلوس لوگ نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہاں میونسپلٹی صفائی نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اسی بستی کے لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کوڑا جو بھی کچرا اپنے گھر میں بن رہا ہے اس کو سلیقے سے ہم نکالیں تاکہ ہمارا سماج صاف رہے. نہیں، لوگ اپنی ذمہ داری پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنے حقوق کا ان کو احساس زیادہ ہوتا ہے. اچھا سماج تب بنتا ہے جب گھر یا اسی طرح سے ادارہ یا پوری حکومت اور سماج، اس کے اندر افراد میں مزاج یہ بنے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں گے، اپنے حقوق کو ہم معاف بھی کر دیں گے، لیکن اپنی ذمہ داریوں میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، ہماری رسپانسبلٹی پوری کریں گے، چاہے ہمارے رائٹس ہم کو ملیں نہ ملیں. کبھی ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑنے سے زیادہ، اپنے حقوق سے لڑنے سے زیادہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں گے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. تم دیکھو گے کہ سیاسی عہدوں میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تم لائق ہو لیکن تمہاری بجائے کسی اور کو عہدہ ملے گا. اثرتن، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیحات دی جائیں گی. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تم پسند نہیں کرو گے. کچھ کمیاں، کوتاہیاں، بلکہ برائیاں بھی تم کو دکھائی دیں گی. سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ جب ایسا وقت ہو کہ خواہشات کی بنیاد پر عہدے لوگوں کو تقسیم ہونے لگے اور لائق لوگوں کی بجائے دوسروں کو ملنے لگے اور برائیاں حکومتی سطح پر بھی دکھائی دینے لگے، تب ہم کیا کریں؟ منکرات دکھائی دے تو کیا کریں؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ایسے وقت میں تم پر جو حق ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے، اس کو تم ادا کرو، اور تمہارا جو حق ہے تم کو ملنا چاہیے تھا وہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. تمہارا جو حق ہے وہ تم اللہ سے مانگو، تم پر جو حق ہے وہ اس کو تم ادا کرو. آج معاملہ الٹا ہے. اولاد ماں باپ سے شکایت کر رہی ہے آپ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کی خدمت سے لے کے احترام سے لے کے سارے معاملات غائب. ماں باپ کا بھی تو وہی حال ہے. بچوں کی تربیت سے لے کے ان کی ضروریات پوری کرنے کا معاملہ نہیں، لیکن ماں باپ ان سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے. ساس بہو کا معاملہ آپ دیکھیے، بہو اپنے حقوق پر مصر ہے اور ساس اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ پر مصر ہے. یہ میری عزت کرتی نہیں، اور وہ کہتی مجھ پر یہ رحم کرتی نہیں. اور ساس کہتی یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بہو کہتی کہ یہ صحیح ہو جائے تو میں بھی صحیح ہو جاؤں گی. پہلے آپ، پہلے میں نہیں. سماج میں اگر مزاج یہ ہو جائے کہ پہلے آپ اچھے بن جائیں پھر میں اچھا بنوں گا، سماج کبھی اچھا نہیں بنے گا. سماج میں یہ مزاج بن جائے افراد میں کہ آپ بعد میں بھی اچھے بنیں گے لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، شروعات مجھ سے ہوگی. اگر اس طرح کا مزاج بنے کہ میری ذمہ داری میں پوری کروں گا، چاہے میرا حق مجھ کو ملے یا نہ ملے، میری ذمہ داری میں پوری کروں گا چاہے میرا حق مجھ کو ملے یا نہ ملے. انسان ذمہ داریوں پر نگاہ رکھے تو ایسا سماج ٹھیک ہے. حقوق کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حق کسی کا رکھا ہے وہ مانگ سکتا ہے. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق میں اتنے کھو کر رہ جاتے ہیں، الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرنے کے لیے حقوق سے محرومی کو بہانہ بنا لیتے ہیں. ہمارا حق ادا نہیں ہو رہا تو ہم ذمہ داری بھی ادا نہیں کریں گے. آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی جو آپ کا حق چھین رہا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری آپ ادا نہیں کر رہے، اس کا مطالبہ اللہ جب آپ سے کرے گا تو آپ جواب کیا دو گے؟ یہ کہو گے کہ ہم کو حق نہیں ملا؟ آپ کی ذمہ داری آپ کو ادا کرنی چاہیے. سماج کے افراد میں جب یہ مزاج بن جائے کہ ہماری ذمہ داری ہم ادا کریں گے چاہے ہمارا حق ملے یا نہ ملے، گھر سے لے کے حکومت تک، تو سارا سماج صحیح بن جاتا ہے، سارا سماج اچھا بنتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے نمبر 6، قول کے ساتھ عمل کا اہتمام. سماج کے افراد میں قول صرف باتیں نہیں. آج آپ دیکھیے اگر بیٹھے 4 آدمی پان کی دکان کے باہر یا کسی ہوٹل میں یا شادی کا گھر ہو یا کہیں اور ہو، مسجدیں ہوں، لوگ بہت بگڑ رہے ہیں، سماج بہت خراب ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تقریر ختم، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ سماج میں باتیں ہی باتیں اگر ہوں تو باتوں پر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے. باتیں کرنے سے نہ پھل اگتا ہے، نہ گھر صاف ہوتا ہے، نہ روٹی بنتی ہے، نہ کچھ اور مشینیں چالو ہوتی ہیں. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کام اگر نہ ہو
تو باتیں بھاپ بن کے اڑ جاتی ہیں. باتیں شروعات ہیں لیکن اگر کام اس کے ساتھ نہ ہو گاڑی چلتی ہے نہیں. باتیں کرنے سے گاڑی نہیں چلتی ہے, چلانی پڑتی ہے. سماج کے افراد میں اگر صرف باتوں کا مزاج ہو اور عمل کا نہ ہو, ایسا ہونا چاہیے, کاش کہ ایسا ہوتا, سماج میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اگر ہم صرف باتیں کرتے رہ جائیں تو سماج اچھا نہیں بنے گا. سماج اچھا بنے گا جب باتوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرنے والے بنے. اگر ہر آدمی کہے پیڑ لگانے چاہیے اور پیڑ لگائے نہیں تو صرف باتوں سے پیڑ نہیں اگیں گے. ہر آدمی کہے کہ صفائی ہونی چاہیے اور ہم کچرا کرنے والے بنے اور صفائی نہ کریں, سماج صاف نہیں ہونے والا. گھر سے لے کر پورے معاشرے تک اگر افراد میں صرف بولنے کا مزاج بنے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے اسکول کے اندر بچوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے بچوں کے والدین کی, ہر آدمی آ کے ایسی سی باتیں بولتا ہے جیسے یہ بہت بڑا علامہ ہے. لیکن گھر میں اس کا حال دیکھیے. اگر پیرنٹس کی میٹنگ اسکول میں ہوتی ہے, بلایا جاتا ہے کیا ہونا چاہیے, ایسی بات کرتے ہیں, کوئی شعر شاعری کرتا ہے, کوئی بہت سیاستداں ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. لیکن اسی آدمی کے جو بچوں کے بارے میں بول رہا کہ بچوں کی فکر کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے, ٹیچر بہت سختی کر رہے ہیں, بچوں کو جانوروں کی طرح وہ گھر پہ مارتا ہے. نہ صرف بچوں کو بلکہ بیوی کے چہرے پر تماچا بچوں کے سامنے مارنے والا بھی وہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر نے بچے کو تماچا لگایا. تو سماج میں اگر باتیں ہی باتیں ہوں اور عمل نہ ہو, وہ سماج اچھا نہیں ہوتا ہے, اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے, نتائج نہیں آتے ہیں. نتائج باتوں سے نہیں آتے ہیں, کام سے آتے ہیں. گھر کے سارے لوگ کہیں پنکھا چلنا چاہیے, پنکھا چلنا چاہیے, ہوا ہونی چاہیے گھر کے اندر, گرمی ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, کہاں سے جائے, کوئی اٹھ کے بٹن دبائے گا تبھی تو پنکھا چالو ہوگا. اگر کوئی بٹن نہیں دبائے گا, صرف باتیں کریں گے تو گھر ٹھنڈا نہیں ہونے والا ہے, اے سی آن نہیں ہونے والا ہے. صرف باتوں سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوتا ہے. لوگوں میں عمل کا مزاج بنے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. سب کو اچھی اچھی باتیں بولتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جب کرنے کا موقع آتا ہے. وانتم تتلون الکتاب, ایسا بھی نہیں کہ تم جاہل ہو, تم کو کچھ معلوم نہیں کہ قول و عمل کے تضاد کا انجام کیا ہے. تم کتاب بھی پڑھتے ہو, اللہ کی کتاب پڑھتے ہو جس میں تم کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اور قول و عمل میں تضاد ہو تو قیامت کے دن آدمی فرائض کے معاملے میں پکڑا جائے گا. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں؟ ایسا آدمی بے عقل ہے جس کے پاس صرف باتیں ہوں اور عمل نہ ہو. بتائیے سماج میں آج کیا چل رہا ہے؟ واٹس ایپ پہ آپ دیکھیے, فیس بک پہ آپ دیکھیے, اتنی ساری باتیں ایسے جیسے ہر آدمی لکھنے والا لکھتے وقت میں اللہ کا ولی ہے. جیسے ہم واٹس ایپ پر ہیں, جیسے فیس بک پر ہم ہیں, واقعی سے بن جائیں تو ولی بن جائیں اللہ کے. ایسی بڑی بڑی باتیں, ایسے بڑے بڑے افکار, لیکن ہے کیا؟ زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہے. زندگیوں میں وہ نہیں ہے, گھروں میں نہیں ہے, سماج میں نہیں ہے. اگر واقعی ہم ویسے بن جائیں جیسا ہم بولتے ہیں تو پورا سماج بہتر بن جائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ تم بولتے ہو اچھی باتیں, لوگوں کو بھلائیاں سکھاتے ہو, تلقین کرتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور یہ عام طور سے اگر سماج کا حال ہو تو سماج بہتر نہیں بن سکتا ہے. کہ ہر آدمی کھڑے ہو کے بولے دور بہت بگڑ رہا ہے, لوگ بہت بگڑ رہے ہیں, سماج بہت خراب ہو رہا ہے, کہاں جا رہی دنیا معلوم نہیں, اور خود اسی کا حصہ یہ بھی ہے. وہ بگاڑ جو جس کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے اس کا حصہ یہ بھی ہے, اس کی زندگی میں خود وہ ہے. کیسے سماج بہتر بنے گا؟ شروعات ہوتی ہے اپنے سے. ہم اگر اپنے سے شروعات کریں تو یہاں سے بہتری کی شروعات ہوتی ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں اور صرف باتیں نہیں بلکہ عملی سطح پر ہم اس بھلائی کو لانے کی کوشش کریں جس کے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے. صرف دعوت دینے والا نہ ہو, صرف بولنے والا نہ ہو, صرف تقریر کرنے والا نہ ہو, اس کی زندگی میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے. اس کی زندگی اس کے قول کو سچا ثابت کرتی ہو, جھوٹا نہیں. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی؟ اچھی بات وہ ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو, جس کی تصدیق عمل بھی کر رہا ہو. اگر ایسا سماج ہو تو سماج بہتر بن سکتا ہے. اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنے. سماج میں آج انارکی کیوں ہے, بگاڑ کیوں ہے؟
بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ کہ دیکھیں ہمارا ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، حتیٰ کہ اسلامی ملکوں میں بھی فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اختلافات ہوں گے. کوئی ایک چیز کو صحیح مانتا ہے، دوسرا اس کو غلط مانتا ہے. کسی کے نزدیک یہ چیز ہونی چاہیے، کسی کے نزدیک وہ چیز ہونی چاہیے. کبھی تضاد بھی ہوتا ہے، یہ ایک چیز کو صحیح کر رہا ہے تو دوسرا اس کو غلط کہہ رہا ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو. حتیٰ کہ مسلم معاشرے میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں، ایک کے نزدیک وہ سنت ہے، ایک کے نزدیک وہ حرام اور بدعت ہے. علمی اختلاف کے باوجود، فکری اختلاف کے باوجود، اگر آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول نہ ہو، اس سماج میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. اگر اختلافات کے باوجود، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر یہ صحیح ہے تو وہ بولے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، علمی اعتبار سے اور اپنے دائرے میں رہ کر اپنی بات کہنا اور ایسے انداز میں کہنا کہ جو علمی بنیادوں پر ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو، اور آدمی کہے کہ یہ صحیح یہ غلط، ہر ایک کو حق ہے اس کا. لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ کر اتنا آگے بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف تشدد ہونے لگے، کمیونل فیلنگ کو بھڑکایا جائے، ایک دوسرے کی جان و مال کے نقصان کی دعوت دی جائے، ایسا سماج جل کے راکھ ہو جاتا ہے. یہاں 4 گھر جلیں گے تو وہاں بھی جلیں گے. ایسا سماج جو ہے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. سالوں کی ترقیاں واپس 10 سال 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. علاقے جب برباد ہوتے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں تو سماج بھی برباد ہوتا ہے. لہٰذا سماج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج بنے. اصولی اعتبار سے مضبوطی ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے نرمی ہو. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج اگر بنے گا، سماج بہتر بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مزاج ہر فرد کے اندر ہو، اس کی تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم افضل من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے، گھل مل کے رہتا ہے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اس پر صبر کر لیتا ہے، وہ اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، کٹ کٹا کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے ذرا بھی کوئی تکلیف ہو تو بالکل برداشت نہیں کرتا ہے. آپ بس میں ہیں، کسی کو دھکا لگ گیا، جھگڑا وہاں ہو سکتا ہے اور وہ جھگڑا قوموں کا جھگڑا بن سکتا ہے، وہ ہندو مسلم فساد میں کنورٹ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی چلتے وقت میں جلدی میں اس کا دھکا لگ گیا کسی کو، بس چلنے نہیں آتا کہ ٹھیک سے، بولا تم بازو ہٹنے نہیں آتا کہ تم کو، مسئلہ خراب. اب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلاں عیسائی ہے، یا یہ سکھ ہے، یا کوئی اور ہے، یا یہ فلانی جماعت کا ہے وہ فلانی جماعت کا ہے. اب دونوں کا معاملہ بن گیا، اس کی طرف سے 4 آ گئے، اس کی طرف سے 4 آ گئے، آپس میں لڑ پڑے، نقصان ہو گیا. پولیس کا ٹائم خراب، جج کا ٹائم خراب، اور فائر بریگیڈ کا ٹائم خراب، اور نہ جانے کتنے لوگوں کا ٹائم خراب. ان کے گھروں کا نقصان، بچوں کا نقصان، ایجوکیشن کا نقصان، بیویوں کا نقصان، دواخانوں میں ان کا خرچ، فائنینشلی دکانوں کا نقصان، کتنا نقصان اس میں. برداشت کا مزاج لوگوں میں نہیں آج. اگر یہ مزاج آ جائے کہ آدمی برداشت کر لے، ایک دوسرے کو چھوٹی موٹی چیز ہے برداشت کر لے، بڑی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے، قانونی راستہ آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی نے آپ کی چیز چھینی ہے، آپ کا نقصان کیا ہے، آپ اپنا حق لینے کے لیے قانون کا راستہ اپنا سکتے ہیں، جو بھی حکومت ہے جس ملک میں بھی آدمی رہتا ہے. لیکن اگر وہ خود اس میں قدم اٹھا کر سماج میں جارحیت کا دروازہ کھولے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرنے لگے، ایک آدمی کے پیچھے اس کا خاندان ہوتا ہے، خاندان کے ساتھ اس کا اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، ایک 2 آدمیوں کا جھگڑا کمیونٹی کا جھگڑا بن جاتا ہے. لیکن اگر وہی آدمی مسکرا کر معاملے کو درگزر کر کے معاملہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے یہ جلدی میں ہو گیا، اس سے اس کا اچھا گمان رکھے یا نظر انداز کر دے، اس کو بیوقوف سمجھ کے ہی چھوڑ دے، بھائی بہت سارے بڑے بڑے فسادات ٹل سکتے ہیں. اس سے نقصان اینڈ آف دا ڈے کس کو ہوتا ہے؟ پورے سماج کو. پورا سماج اس کا نقصان اٹھاتا ہے، سماج پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہاں پر حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اور کسی سے اس کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر کے چلتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے. یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. اگر یہ اصول سبھی اپنا لیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہ آئے تھے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
آپ سارے عالمین کے لیے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، بربادی سے بچانے کے لیے آئے، ان کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے ملک کا بلکہ دنیا کا ہر آدمی ان تعلیمات کو اپنا لے تو سارا سماج بہتر بن سکتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام احمد نے روایت کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کر لینا، یہ اس انسان کو بھی اچھا بناتا ہے، اور اگر سب لوگ ایسے ہو جائیں تو سماج بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے کہ سماج کے افراد صرف اپنی فکر کرنے کی بجائے سماج کے افراد کی بھی فکر کرنے والے بنے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، تو سماج اچھا بن سکتا ہے۔ میں اچھا بن جاؤں، بس میرا آنگن اچھا بن جائے، میرا گھر اچھا بن جائے، میرے گھر کے لوگ اچھے بن جائے، سماج گمراہی میں جا رہا ہو، بگاڑ میں جا رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، نقصان اٹھا رہا ہو، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ اگر یہ مزاج لوگوں میں بن جائے تو سماج بہتر نہیں بن سکتا، کیونکہ سماج میں ہمیشہ اچھے برے لوگ رہیں گے۔ اگر بروں کو ان کے ماحول اور ان کے حالات پر چھوڑ دیا جائے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اچھے لوگ اپنی اچھی زندگی گزارتے رہیں، برے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کا بگاڑ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جسم کو اگر اس کے حال پر چھوڑا جائے، زخم کو اس کے حال پر چھوڑا جائے، تو بعض اوقات وہ زخم بڑھ کر جسم میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، ایک زخم دوسرے حصے میں پہنچ جاتا ہے، ہاتھ کاٹنے کے بجائے، ہتھیلی کاٹنے کے بجائے پورا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، بعض اوقات پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سماج میں بگاڑ ہمیشہ رہے گا، کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے جن کی سدھار کی ضرورت ہوگی۔ اگر سماج کے اچھے لوگ ان کی سدھار کی فکر نہ کریں، صرف اپنی فکر کریں اور اپنی دینداری اور اپنے نیک ہونے پر قانع ہو جائے، تو سماج برائی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جو لوگ دین جانتے ہیں، جو لوگ بھلائیوں کو جانتے ہیں، جو معروف کو جانتے ہیں، منکر کی تمیز ان کو ہے، وہ سماج میں دوسرے افراد جو اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سدھار کی طرف لانے کی کوشش کریں، ان کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کریں، یہ سماج کو بہتر بناتا ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، فرماتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ پورا سماج خراب نہیں ہوا، نیک لوگ ابھی بھی ہیں، تو کیا وہ سماج ہلاک ہو سکتا ہے؟ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ باقی رہیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، ہاں، جب سماج میں خباثت، گندگی، بگاڑ غالب آ جائے۔ تھوڑے بگڑے ہوئے تھے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، بگاڑ بڑھتے 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 بڑھ گیا، اور سماج میں گندگی عام ہو گئی، بگاڑ، بد اخلاقیاں اور انارکی بڑھ گئی سماج کے اندر۔ اگر بگڑے ہوئے لوگ بڑھ گئے سماج کے اندر، خباثت عام ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی عذاب آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک لوگ اپنی نیکی پر قناعت کر لیں، اصلاح کی، دعوت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تربیت اور تبلیغ کی، تعلیم کی کوشش نہ کریں، تو سماج بربادی کا شکار بلکہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تمہیں کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سماج میں ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ جو لوگ بگاڑ کی طرف، ڈرگ ایڈکشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، زناکاری کی طرف جا رہے ہیں، قتل کی طرف جا رہے ہیں، چوری ہے اور نہ جانے کتنی برائی ہے سماج میں، ان کو برے ہیں برے ہیں برے ہیں بول کے چھوڑ دیں گے تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ان کی سدھار کی کوشش کرنا چاہیے، ان کو سماج سے بھی کاٹ کے رکھ دیں آپ، ان کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کریں، کل کو وہی لوگ بگڑے ہوئے ڈرگ ایڈکٹ آئے گا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ آپ ہی کے بیٹے کا قتل کرے گا، وہ آپ کی بہو بیٹی کی عزت کو خراب کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے حال پر، اپنی دینداری پر قناعت کر لیں اور سماج کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، اپنے گھر کو صاف رکھیں اور آپ کا پورا سماج گندگی کا شکار ہو، جو مچھر گندگی سے بنیں گے آپ کے گھر میں آ کے آپ کو بھی کاٹیں گے، چاہے آپ کا گھر کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو۔
لہذا سماج کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے۔ نمبر 9، سماج سے منکرات کے اسباب کا بھی خاتمہ۔ منکرات سماج میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ نتائج ہوتے ہیں، ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نتائج کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور نتائج کو ہی گندگی ہو رہی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ گندگی ہونے کے اسباب کو آپ ختم کریں۔ آج آپ دیکھیں موبائل فون ہی ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس موبائل فون کے ذریعے سے بچوں کے اندر کتنی بے حیائی آ رہی ہے۔ کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ لڑکا ہے بیٹھا موبائل فون دیکھتا رہا اور ابھی بالغ ہوا ہے، ابھی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، شہوتیں اس کی بیدار ہیں، اور پھر پورنوگرافی اور نہ جانے کتنی بے حیائی فلمیں اور اتنی ساری چیزیں گندگی دیکھ کر اس کے دل میں جذبات بھڑکے، باہر کوئی نہیں ملا تو گھر کے اندر ہی بہن کے ساتھ میں بدکاری کر دی۔ کتنے کیسز آپ کو ایسے ملیں گے، پڑوسی کے ساتھ بدکاری کر دی، بڑا آدمی ہے، شادی شدہ بھی ہے، لیکن چھوٹی بچی کے ساتھ میں اس نے بدکاری کر دی اور اس کو چھپانے کے لیے اس کا قتل بھی کر ڈالا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسباب پہ بھی تو دھیان دیں۔ صرف ہم نتائج ہیں، مجرم کو سزا ملنا چاہیے، بلا شبہ ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ مجرم بنا کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ عریانیت، بے حیائی اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ شراب کو ہم چھوڑ دیں اس کے حال پر، شراب پیتے رہو اور اسی طرح سے جوا کھیلتے رہو اور اسی طرح سے اور بھی برائیاں ہیں سماج کے اندر، وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مال، قتل، چوری اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے کتنے قتل ہیں، کتنی ساری برائیاں ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے اسباب کو ہم ختم نہ کریں اور سمجھیں کہ سماج اچھا بن جائے گا، مجرم کو سزا مل جائے، کتنے مجرموں کو آپ سزا دو گے؟ تو یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسباب کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور آپ دیکھیے، حجاب اور پاکیزگی اور زنا سے بچنا، اس تعلق کا سارا مواد اس صورت میں آپ کو ملے گا۔ اس میں اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی عام ہو، عریانیت، زناکاری اور اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، بے حیائی اہل ایمان مسلم معاشرے میں عام ہو، جو اس کو صرف پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں ہم ترقی کی لے آتے ہیں سماج کے اندر، لیکن وہی چیز ہمارے لیے بگاڑ اور مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو، مائیں ہیں، باپ ہے، بچہ بہت ستاتا ہے، کام کرنے نہیں دیتا ہے، موبائل فون دے دیا اس کو، بیٹھا موبائل فون دیکھ رہا، بچپن میں وہی چیزیں اس کے سامنے آ جا رہی جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا فیوچر خراب کر رہے ہیں، ان کی مینٹالٹی خراب کر رہے ہیں، اس کا وقت نہیں کہ کتنا نقصان اس سے ہو رہا ہے۔ تو ہم اسباب پر بھی دھیان دیں کہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے سماج میں بگاڑ آتا ہے، ان اسباب کو آپ دور کریں، خصوصاً بے حیائی، آزادی، تربیت کی کمی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پہ دھیان دیں۔ ان اسباب کو آپ ختم کریں گے، سماج کا بگاڑ رک جائے گا۔ اسباب کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ سماج میں قوانین میں پختگی آنا بھی ضروری ہے۔ سماج میں اگر ایک مجرم کو سزا ملتی ہے تو اس سماج میں بغاوت اور سرکشی ختم ہوتی ہے۔ بدلے کی بھاونا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب مجرم کو اس کی سزا نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، ایک آدمی کسی کی بہو بیٹی کی عزت خراب کرتا ہے، ایک آدمی کچھ اور نقصان کرتا ہے، اگر قانون ڈھیلا ہو، اگر اس کی طاقت کی وجہ سے، سیاسی ریلیشن کی وجہ سے، یا اسی طرح سے پیسوں کی وجہ سے، یا دنیوی اعتبار سے اسباب اختیار کر کے وہ قانون کی اینٹیں ڈھیلی کر دے اور اپنے آپ کو بچا کے باہر لے آئے اور دندناتا سماج میں پھرے، تو لوگوں میں قانون کے اعتبار سے اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے بنتے ہیں اور پھر سماج کے اندر نقصان ہوتا ہے، سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن ایک مجرم اگر سماج میں اگر جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یا اسی طرح سے کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اگر اس کو برابر سزا ملے اور جلدی سزا ملے اس کو، اور صحیح ڈھنگ سے سزا اس کو اگر ملتی ہے، تو باقی مجرم ڈر جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھی ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوگا اور مجھ کو سزا ملے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی، تو اگلے مجرم رک جاتے ہیں۔ لیکن ایک مجرم اگر اس کو سزا ڈھیلی ملتی ہے اور وہ سماج میں آتا ہے اور راجہ بن جاتا ہے، تو پھر باقی جو مجرم ہوتے ہیں ان کی ہمت بڑھتی ہے کہ اس کا راستہ ہم بھی اپنائیں گے اور ہم بھی گناہ کریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، عزت خراب کریں گے، جان و مال کا نقصان کریں گے، کون ہمارا بگاڑ لے گا؟ سماج کے اندر اگر حدود قائم نہ ہو
تو سماج کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے اور برائیاں عام ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ۔ اللہ کی جو سزائیں ہیں، اللہ نے جو سزائیں رکھی ہیں، اسلامی قوانین جو رکھے ہیں، مجرم کو سزا ملنا، اس میں ایچ پیچ نہیں ہونا، کچھ بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہونا، تعلقات وغیرہ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں، جج غلط فیصلے نہیں کرنا۔ اگر مجرم کو واقعی سزا ملے، اللہ کی حدوں کا قائم ہونا، یہ 40 راتوں تک اللہ کی بستیوں میں، یعنی لوگوں کے اندر، سماج کے اندر 40 دنوں تک بارش ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کھائیں پی لوگ، اچھا اناج اگے، پانی ملے لوگوں کو، دنیا کی چیزیں ملے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم کو اگر سزا نہیں ملے گی تو سماج کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلیں گی اور جرم بڑھے گا۔ اس لیے آپ ان ملکوں میں دیکھیے جہاں پر سزائیں برابر قائم ہوتی ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اس طرح کے جو جرائم ہیں وہاں کم ہوتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں میں آپ دیکھیے ہیومن رائٹس کے نام پر قانون میں اور سزاؤں میں لینینسی ہوتی ہے، وہاں پر جرم بڑھتا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا، ویسے بھی میں چھوٹ کے آ جاؤں گا، مجھ پہ لوگ رحم کھائیں گے، میں ذہنی مریض بن کے لوگوں کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا، چھوڑ دیں گے مجھ کو۔ اگر اس طرح سے سماج ہو تو سماج کے اندر نقصان جان و مال کا، عزتوں کا بڑھے گا۔ وہاں قانون اگر مضبوط ہو، مجرم کے لیے خوف ہو، اگر وہ خوف کا محرک اس کے لیے نہیں ہوگا، ڈر اس کے لیے نہیں ہوگا، تو پھر عام لوگ ڈریں گے۔ سماج، اچھا سماج وہ ہے جس میں عام لوگ امن سے رہیں، بے فکر رہیں، اور مجرم ڈرتا ہو، جرم کرنے کا ارادہ کرنے والا ڈرتا ہو۔ ایسا سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے جس میں عام آدمی، عام ناگرک ڈر میں ہو، میری جان مال خطرے میں ہے، اور مجرم جو ہے اس کو امن ہو، میرا کوئی بگاڑے گا نہیں۔ ایسا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ 10 باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک اور اپنے سماج کو، بلکہ پوری دنیا کو بہتر بنانے کا ایک حصہ بنائیں، اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں اچھا رول ادا کریں، اور اسلامی حدوں میں باقی رہتے ہوئے اور قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سماج کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے والے بنیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔